السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارکہ پر انگوٹھے چومنے پر بہت لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، خصوصی طور پر وہابیزم اور دیوبندیزم، اہل حدیث یعنی سلفی غیر مقلدوں، ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کہتے تم کیوں چومتے ہو؟ حضور پاک کے نام پر انگوٹھے کیوں چومتے ہو؟ آنکھوں سے کیوں لگاتے ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی انگوٹھے چومے تھے، اور پھر یہ لوگ بھی اعتراض کرتے، کہتے انہیں تو نور نظر آئی تھی، تمہیں کون سی نور نظر آئی تم چومتے ہو؟ تو میں ان کیڑوں سے میں بھی پوچھتا ہوں، اچھا بتاؤ، آج تم جو عمرہ کرنے جاتے ہو یا حج پر جاتے ہو تو صفا مروہ کے درمیان تم چکر کیوں لگاتے ہو؟ یعنی دوڑ کیوں لگاتے ہو؟ سعی کیوں کرتے ہو؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے سعی کرتے کہ سیدہ ہاجرہ دوڑی تھی۔ کس لیے دوڑی تھی؟ پانی کی تلاش میں دوڑی تھی۔ تو ان کیڑوں سے میں پوچھتا ہوں، تم کیوں دوڑتے ہو؟ کیا تمہیں پانی کی کمی ہے؟ پانی ہے نا، پانی کی کمی تو نہیں ہے، کیوں دوڑتے ہو؟ پھر یہ کہتے سیدہ ہاجرہ کی سنت ہم اس لیے دوڑتے ہیں، اس لیے ہم سعی کرتے وہاں پر صفا مروہ کے درمیان۔ تو ان کیڑوں کو آپ بھی جواب دیں، ہم اسی لیے حضور کے نام مبارکہ سن کر انگوٹھے چومتے ہیں کہ یہ سیدنا ابوبکر صدیق کی سنت ہے۔ جب تم سیدہ ہاجرہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صفا مروہ کے درمیان دوڑتے ہو، دوڑ لگاتے ہو، تو ہم سیدنا ابوبکر صدیق کی سنت پر عمل کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارکہ پر اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ تمہارے مقدر میں جو ہے تم اس پر عمل کرو، ہمارے مقدر میں ہم حضور پاک کے غلام ہیں، اس لیے کہ تم دوسروں کے لیے کھڑے ہو سکتے ہو، ہم جب رسول پاک کے لیے کھڑے ہوتے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ تم دوسرے کے لیے مسافہ کر سکتے ہو، لیکن ہم رسول پاک کے عاشقوں سے مسافہ کرتے تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ تمہارے مقدر تمہارے ساتھ، لیکن ہمیں معلوم ہے الحمدللہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بالکل صاف و شفاف ہے، ہم ان کیڑوں کی طرح نہیں ہے جو کہتے کچھ اور ہے کرتے کچھ اور ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ اہل سنت والجماعت یعنی کچھ عام جاہلوں کی وجہ سے اہل سنت والجماعت کو بدنام کیا جاتا ہے۔ ہم نے صاف بات پہلے ہی بیان کر دی تھی کہ جو شخص بھی اہل سنت والجماعت اور شریعت مصطفیٰ کے خلاف کام کرتا ہے اس کا اہل سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسے اہل سنت کے کھاتے میں نہ ڈالا جائے۔ اگر کوئی شخص اسے اہل سنت کے کھاتے میں ڈالتا ہے، یقیناً بہت بڑا گدہ الذی مجہول مطلق جہل مرکب چغت الذی چغت البخارا ہوگا۔ جو شخص اگر ایسا کام کر، اللہ تبارک و تعالی ان ظالموں کو ہدایت دے جنہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے آقا کے نام پر انگوٹھے چومنے سے، اور یہ ان ظالموں کے لیے دو ٹکے کی آنے جانی حکومتوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان سے گلے تک مل لیتے ہیں، غیر محرموں سے ہاتھ تک ملا لیتے ہیں۔ انہیں اس وقت تکلیف نہیں ہوتی، اس وقت انہیں شریعت یاد نہیں آتی، لیکن حضور پاک کی جب نام مبارکہ پر انگوٹھے چومنے کی بات آتی ہے تو انہیں شریعت یاد آتی ہے۔ تو ہم نے یہ بات پہلے بیان کر دی کہ جب تم سیدہ ہاجرہ کی سنت پر عمل کرتے ہو، سعی کرتے ہو، تو ہم بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے آقا کریم کے نام مبارکہ پر انگوٹھے چومتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے۔